اس روئے زمین پر سب سے سچی اور برحق جماعت اگر کوئی ہے تو وہ واحد جماعت اہل حدیث ہے۔ ہمیں اس پہچان کو مٹانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس پہچان کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ جہاں بھی رہو کھل کر کہو ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، ہم حق پر ہوتے ہوئے کتاب و سنت پر عمل کرنے والی جماعت، صحابہ کرام کے منہج کو اپنانے والی جماعت، سچی اور برحق جماعت۔ پھر بھی ہمیں کہا جاتا ہے اپنے آپ کو سلفی ظاہر مت کرو، اپنے آپ کو اہل حدیث مت بولو، اننی من المسلمین، اپنے آپ کو صرف مسلمان کہو، میں مسلم ہوں، سماکم المسلمین۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ سب کو خوش کرنے کی پالیسی، سب کو ملانے کی پالیسی، دوسروں کو چھیڑو مت اپنا چھوڑو مت، یہ جماعت اہل حدیث کی پالیسی نہیں ہے۔ جماعت اہل حدیث کی یہ دعوت ہے کہ ہم صرف کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں اور سلف صالحین کے فہم کو اپنانے والے ہیں، ان کے منہج کی اتباع کریں۔ امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم۔ اگر اس جماعت سے مراد جماعت اہل حدیث نہ ہو، اہل الحدیث نہ ہو، تو مجھے نہیں معلوم کہ آخر وہ جماعت کون سی ہو سکتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھلے لفظوں میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ برحق جماعت، سچی جماعت اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو واحد جماعت اہل حدیث ہے، جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی جماعت اور منہج سلف کی اتباع کرنے والی جماعت۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ قابل احترام ذی وقار صدر محترم، معزز علماء کرام، عمائدین جماعت، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوانان اسلام، خواتین ملت، عزیز بچوں، آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع منہج سلف، معنی اور مفہوم، اہمیت و ضرورت، اس پر خطاب کرنا ہے۔ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور ہر مسلمان کو اس موضوع کو، اس ٹاپک کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میں آئے ہوئے تمام مرد و خواتین سے، نوجوانوں سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ آپ
اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ ہم سلفی ہیں، اہل الحدیث ہیں، لیکن یہ بہت افسوسناک پہلو ہے کہ ہمیں خود منہج سلف معلوم نہیں ہے۔ سلفیت کی پہچان کیا ہے؟ سلفیت کسے کہتے ہیں؟ منہج سلف کیوں ضروری ہے؟ آج بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، منہج سلف یہ دین کا خلاصہ ہے، یہ اصل اسلام ہے، اور دنیا بھر کے تمام لوگوں کو سلفی ہونا ضروری ہے۔ یہی راہ ہدایت ہے، یہی کامیابی و کامرانی کا سامان ہے، اسی میں ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے بالترتیب اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ منہج کسے کہتے ہیں؟ سلف کسے کہتے ہیں؟ سلفی کون لوگ ہیں؟ منہج سلف کی اتباع ضروری کیوں ہے؟ آج منہج سلف سے انحراف کر کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ سب سے پہلے منہج، منہاج، نہج، یہ سب ہم معنی ہے، سب کا ایک ہی معنی ہے۔ الطریق المستقیم، الطریق الواضح البین۔ جب منہج کا لفظ ہم سنیں تو منہج کہتے ہیں بالکل سیدھا راستہ، واضح راستہ، یہ منہج ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 40/8 میں ذکر کیا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا۔ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا کا کیا معنی ہے؟ ای سبیلا و سنہ، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ مقرر کیا۔ سبیلا و سنہ، معلوم کیا ہوا کہ منہج کسے کہتے ہیں؟ واضح اور سیدھے راستے کو منہج کہا جاتا ہے۔ جب واضح اور سیدھے راستے کو منہج کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منہج سلف یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ سیدھا راستہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ صراط مستقیم یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ سے منہج سلف کی دعا مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ سیدھا راستہ کون سا؟ جس راستے پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا، اور اس سیدھے راستے، اس منہج سلف کی اتباع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ، تم اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سیدھے راستے سے کے دائیں اور بائیں جو مختلف راستے ہیں ان راستوں پر مت جاؤ۔
ورنہ تم منحرف ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ تو منہج کیا ہے؟ واضح اور سیدھا راستہ، یہ منہج۔ اور سلف کیا ہے؟ منہج سلف، سلف ما مضی و تقدم، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ سلف۔ اور قرآن مجید میں، احادیث میں منہج، منہاج، سلف، یہ سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ وقت مختصر ہے، اس لیے میں ساری دلیلوں کو پیش نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ سلف جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، لیکن جب ہم دینی اور شرعی اعتبار سے ہم سلف کہتے ہیں تو سلف سے مراد وہ مقدس پاک باز ہستیاں جو دین میں ہم سے پہلے گزر گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سلف صالحین۔ ہمارے سلف کون لوگ ہیں؟ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ۔ سلف میں سب سے پہلے آپ کے صحابہ آتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس کے بعد تابعین، اس کے بعد پھر تبع تابعین۔ یہ جب ہم کہتے ہیں سلف، سلف صالحین، تو یہ تین مقدس گروہ، تین طبقے کے لوگ مراد ہوتے ہیں: صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین۔ یہ سلف صالحین ہیں، ہمارے سلف۔ اور سلفی کسے کہتے ہیں؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلفی بفتحتین، اس کو سلفی پڑھیں گے، سلفی نہیں پڑھا جائے گا، سلفی لام پر فتح کے ساتھ۔ کہتے ہیں ہوا من کان علی مذہب السلف۔ آپ کو پتا چل گیا کہ سلف کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، یہ سلف ہیں ہمارے۔ تو ان سلف کے طریقے پر چلنے والے، ان کے منہج کی اتباع کرنے والے، وہ سلفی ہیں۔ من کانا علی مذہب السلف، جو سلف کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ان کے منہج کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کو سلفی کہا جاتا ہے۔ ہم سلفی ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے، منہج سلف کی اتباع کرنے والے۔ اگر ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے یہ سلف کیا ہے، منہج سلف کیا ہے، اور تم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو، سلفی کسے کہتے ہیں؟ ہمیں خود پتہ نہیں۔ آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر بہت کچھ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بہت سارا علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے توحید اور سنت کو سمجھیں، منہج کو سیکھیں۔ آج منہج کے نام پر بہت سارے انحرافات اور بہت سارا فساد اور بگاڑ پایا جاتا ہے۔ آج میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، ذرا غور سے سنیں، یاد رکھو، آج ہماری پہچان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اپنے نام کے اعلان کرنے کی، اظہار کرنے کی، اپنے آپ کو سلفی بولنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمارے پوسٹر میں، ہمارے اجلاس میں، ہماری کانفرنس میں اہل حدیث کا نام ڈالنے کی، جماعت اہل حدیث؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس روئے زمین پر سب سے سچی اور برحق جماعت اگر کوئی ہے تو وہ واحد جماعت، جماعت اہل حدیث ہے۔ ہمیں اس پہچان کو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے،
ہمیں اس پہچان کو چھپانے کی ضرورت نہیں. جہاں بھی رہو کھل کر کہو ہم اہل حدیث ہیں, ہم سلفی ہیں. آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر تمام جماعتیں, تمام تنظیمیں, تمام تحریکیں آج کھل کر اپنے مذہب, اپنے مسلک, اپنی جماعت, اپنے افکار و نظریات کا کھل کر پرچار کر رہے ہیں, جبکہ واضح طور پر ان کا منہج غلط ہے, ان کے عقیدے میں بگاڑ ہے, ان کے نظریات کتاب و سنت کے خلاف ہے, لیکن پھر بھی کھل کر کے اپنے منہج کی تبلیغ کر رہے ہیں. ہم حق پر ہوتے ہوئے کتاب و سنت پر عمل کرنے والی جماعت, صحابہ کرام کے منہج کو اپنانے والی جماعت, سچی اور برحق جماعت, پھر بھی ہمیں کہا جاتا ہے اپنے آپ کو سلفی ظاہر مت کرو, اپنے آپ کو اہل حدیث مت بولو, اننی من المسلمین, اپنے آپ کو صرف مسلمان کہو, میں مسلم ہوں. سماکم المسلمین. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ سب کو خوش کرنے کی پالیسی, سب کو ملانے کی پالیسی, دوسروں کو چھیڑو مت اپنا چھوڑو مت, یہ جماعت اہل حدیث کی پالیسی نہیں ہے. جماعت اہل حدیث کی یہ دعوت ہے کہ ہم صرف کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں اور سلف صالحین کے فہم کو اپنانے والے ہیں, ان کے منہج کی اتباع کریں. میرے بزرگوں اور دوستو, ہم جہاں بھی رہیں گے اپنے منہج پر قائم رہیں گے. منہج کے معاملے میں, عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی سمجھوتا نہیں ہم کر سکتے. ہم کیوں کریں گے؟ یہ وہ جماعت ہے, یہ وہ جماعت ہے جس کے برحق ہونے کی گواہی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث آپ پڑھیے, لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ. اس امت کا ایک طائفہ, ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا, ہمیشہ. لا تزال طائفہ, اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے قیامت تک, قیامت تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ روئے زمین کبھی بھی اس سچی جماعت سے خالی نہیں رہی ہے. ہمیشہ ہر دور میں جماعت اہل حدیث کا وجود ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ جماعتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کئی سو سال بعد پیش وجود میں آئیں, وہ اس حدیث کا مصداق کیسے ہو سکتی, کیسے ہو سکتی؟ آج ہر شخص, ہر جماعت اپنے آپ کو سچی جماعت, برحق جماعت, ہم ہی صحیح ہیں, ہم ہی صحیح لوگ ہیں دعویٰ کر رہے ہیں. کیسے ہم اس بات کو مانیں کہ وہ سچی جماعت, وہ برحق جماعت جو کتاب و سنت پر قائم رہے گی وہ اہل حدیث جماعت ہے؟ آئیے عہد نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب کے جو ائمہ ہیں ان کی گواہی ہم لیں گے, ان سے معلوم کریں گے کہ وہ طائفہ, وہ گروہ, وہ جماعت جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا وہ کون سا گروہ ہے. امام عبداللہ بن مبارک, اسی طرح سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ ہم عندی اصحاب الحدیث, میرے نزدیک وہ گروہ, وہ جماعت جو برحق جماعت ہے, جو ہمیشہ قائم رہے گی قیامت تک,
وہ اہل الحدیث ہیں، اصحاب الحدیث۔ امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر اس جماعت سے مراد جماعت اہل حدیث نہ ہو، اہل الحدیث نہ ہو، تو مجھے نہیں معلوم کہ آخر وہ جماعت کون سی ہو سکتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھلے لفظوں میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ برحق جماعت، سچی جماعت اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو واحد جماعت اہل حدیث ہے، جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی جماعت اور منہج سلف کی اتباع کرنے والی جماعت۔ بعض لوگ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں اہل الحدیث، اصحاب الحدیث سے مراد محدثین ہیں، اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث سے مراد محدثین ہیں۔ آئیے اس شبہے کا بھی ازالہ کر دیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول غور سے سنو۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نحن لا نعنی بأہل الحدیث المقتصرین علی سماعہ او کتابتہ او روایتہ بل نعنی بہم کل من کان حق بحفظہ ومعرفتہ وفہمہ ظاہرا وباطنا واتباعہ باطنا وظاہرا۔ اہل الحدیث اور اصحاب حدیث سے مراد صرف حدیث لکھنے والے، حدیث سننے والے، حدیث کی روایت کرنے والے محدثین مراد نہیں ہیں، بلکہ اہل الحدیث سے مراد جو حدیث کو سمجھنے والے، حدیث کو سیکھنے والے اور حدیث پر چلنے والے، حدیث پر عمل کرنے والے جماعت اہل حدیث مراد۔ سبحان اللہ، یہ شبہہ بھی دور ہو گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں محدثین مراد، محدثین تو ہے ہی، یہاں منہجی اعتبار سے اہل حدیث مراد۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آئیے منہج سلف کی اتباع ضروری کیوں ہے؟ بعض لوگوں کو یہ شبہہ ہوتا ہے کہ ابھی تو صرف ہمارے لیے قرآن حدیث کی دعوت دی جاتی تھی، یہ تیسری چیز منہج کہاں سے آ گیا؟ منہج سلف، صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا عقیدہ، صحابہ کرام کا منہج، صحابہ کرام کا فہم، یہ تیسری چیز کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے، منہج سلف کی اتباع کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آئیے سرسری طور پر پہلے ان آیتوں اور ان حدیثوں کو ہم دیکھیں جن آیتوں اور حدیثوں میں منہج سلف کی اتباع کا حکم ہے۔ یہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے جس کی طرف اہل حدیث دعوت دے رہے ہیں۔ اس کا باقاعدہ قرآن اور حدیث میں حکم ہے۔ وہ آیتیں، وہ حدیثیں آپ سن کر کے جائیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137، مشہور آیت، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، اہل کتاب، لیکن تخصیص نہیں ہے، قیامت تک آنے والے جو بھی لوگ ہیں، اگر یہ اس طریقے سے ایمان لے آئیں، اے صحابہ جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو، تو انہیں ہدایت ملے گی، تو یہ ہدایت پائیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ منہج سلف، منہج صحابہ یہ حق اور ہدایت کا معیار ہے، کسوٹی ہے، پیمانہ ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا طریقہ، ہمارا عمل حجت کب ہوگا، اللہ کے پاس قابل قبول کب ہوگا؟ جب صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگا، صحابہ کے منہج کے مطابق ہوگا۔ اللہ حکم دے رہا ہے،
ذرا فرصت ملے نوجوانوں، ذرا فرصت ملے تو قرآن کی یہ آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر خود غور سے پڑھو کہ یہ منہج سلف کوئی نئی چیز نہیں ہے، اللہ حکم دے رہا ہے۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت، نمبر یاد رکھو، بڑی مشہور آیت، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اللہ اکبر، والذین اتبعوہم باحسان، اللہ تعالیٰ نے سابقین اولین صحابہ کا ذکر کیا، مہاجرین اور انصار صحابہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین اتبعوہم باحسان، جو لوگ بعد میں آنے والے جو لوگ ان صحابہ کی اتباع کریں گے احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صحیح طریقے سے، تو ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے رضامندی اور جنت کی بشارت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ منہج صحابہ، منہج سلف کی اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے رضامندی اور جنت کی بشارت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، ایک تیسری آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 15، دیکھیے اللہ منہج سلف کی اتباع کا حکم دے رہا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کرے اس کے راستے کی اتباع کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کون لوگ ہیں جن کی اتباع کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے؟ بولو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے جن کی اتباع کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا، علامہ ابن قیم کہتے ہیں وَكُلٌّ مِّنَ الصَّحَابَةِ مُنِيبٌ إِلَى اللَّهِ فَيَجِبُ اتِّبَاعُ سَبِيلِهِ وَأَقْوَالِهِ وَاعْتِقَادَاتِهِ، سارے کے سارے صحابہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اس لیے صحابہ کرام کے منہج، ان کے عقیدے اور ان کے طریقے کی اتباع یہ ضروری ہے۔ اللہ اس آیت کے اندر حکم دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے منہج سلف کی اتباع قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے، 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130 137، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، سورہ لقمان آیت نمبر 15، یہ 3 آیتیں۔ اچھا، اگر کوئی شخص منہج سلف، منہج صحابہ سے اعراض کرے گا، صحابہ کے منہج پر نہیں چلے گا، تو اس کے لیے وعید کیا ہے، دھمکی کیا ہے، وہ بھی سن لیجئے، بڑی واضح آیت، سورہ نساء کی آیت نمبر 115، سورہ نساء کی آیت نمبر 115 غور سے سنو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں اتباع رسول کا ذکر کیا ہے، وہیں اتباع صحابہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ جو رسول کی مخالفت کرے گا، حق اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، صرف اللہ نے رسول کی مخالفت کا ذکر نہیں کیا، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی اتباع کرے گا، صحابہ کے طریقے کے علاوہ کسی دوسرے طریقے کو اپنائے گا، جیسے رسول کی مخالفت باعث ضلالت ہے، باعث گمراہی ہے، ویسے ہی صحابہ کرام کے طریقے کی مخالفت یہ بھی باعث گمراہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اس کو اس راستے پر ڈال دیتے ہیں، لیکن وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔
آپ غور کیجئے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منہج سلف سے اعراض کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی، دھمکی دی۔ اللہ، یہ منہج سلف صحابہ کا طریقہ، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کو ہم لائٹ لے رہے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن حدیث کافی ہے، منہج سلف کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آئیے 2-3 حدیثوں کو اور بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے۔ وہ ایک گروہ جو نجات پانے والا گروہ ہے، وہ کون سا گروہ ہے؟ آپ نے کیا بتایا؟ ہر ایک اپنے اپنے طور پر دعوے کر لے رہے ہیں، ہم نجات پانے والے ہیں، ہم برحق ہیں، ہم سچے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ بتایا ہے، معیار بتایا ہے، کسوٹی اور ترازو ذکر کیا ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں، میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا وہی نجات پانے والا گروہ۔ اللہ اکبر، یہ پیمانہ ہے، یہ کسوٹی ہے منہج سلف۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے قرآن اور حدیث کے علاوہ۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، منہج سلف کی اتباع کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 50 صحابہ کے برابر اجر و ثواب۔ آپ نے پیشین گوئی کی تھی، ان من ورائکم ایام الصبر، بعد میں بڑے صبر آزما ایام آنے والے ہیں، فتنوں کا دور ہوگا۔ للمتمسک فیہن یومئذ بما انتم علیہ، بما انتم علیہ، فتنوں کے اس دور میں صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجر 50 منکم، اے صحابہ تم میں سے 50 صحابہ کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا، جو فتنوں کے دور میں منہج صحابہ کو مضبوطی سے تھامے رہے گا۔ یہ منہج صحابہ ہے جس کی طرف اہل الحدیث تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کیا۔ بعض ائمہ سلف کے اقوال سنیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اور یہ قول عبداللہ بن مسعود سے بھی منقول ہے اور اس کی صحت میں کچھ اختلاف ہے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، اگر کوئی شخص کسی طریقے اور منہج کو اپنانا چاہتا ہے تو ان لوگوں کے طریقے کو اپنائے جو ہم سے پہلے گزر گئے، جو دنیا سے چلے گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ اصحاب رسول ہیں، کانوا خیر هذه الامہ، جو اس امت کے سب سے پاک باز ہستیاں، ابرہا قلوبا وعمقہا علما واقلہا تکلفا، جو بڑے نیک دل، بڑے گہرے علم والے، تکلفات سے بہت زیادہ دور، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جماعت صحابہ کو چن لیا تھا۔ اس لیے فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، اے لوگو تم صحابہ کے منہج، ان کے عقائد اور ان کے اعمال کی اتباع کرو۔ کیوں؟ فہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا علی الہدی المستقیم، اس لیے کہ صحابہ کرام یہ وہ جماعت ہے جو صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر گامزن تھے، قائم تھے۔ تم بھی انہی طریقے پر چلو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اصول السنہ عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ والاقتداء بہم۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
اسبر نفسک علی السنہ، اپنے آپ کو سنت پر روک لو، جمائے رکھو، وقف حیث وقفوا، وہیں ٹھہر جاؤ جہاں صحابہ ٹھہر گئے، وقل فیما قالوا، وہی کہو جو صحابہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، وکف عما کفوا عنہ، اور وہاں اپنے آپ کو روک لو جہاں صحابہ رک گئے تھے، واسلک سبیل سلفک الصالح، اور سلف صالحین کے منہج پر چلو۔ یہ ائمہ دین ہمیں نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں، فَإِنَّهُ يَسْعَكَ مَا وَسِعَهُمْ، اس لیے کہ سلف صالحین کو جو عقائد، جو منہج، جو اعمال ان کے لیے کافی تھے وہی ہمارے لیے بھی کافی، ہمیں الگ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن خدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قد ثبت وجوب اتباع السلف، سلف صالحین کی اتباع یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور یہ وجوبیت کیسے ثابت ہے؟ بالکتاب والسنہ والاجماع، سلف صالحین کے منہج کی اتباع قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سب سے ثابت ہے۔ اس لیے نوجوانوں، تمہیں کوئی یہ کہہ کر کے نہ بھٹکائے کہ ہمارے لیے قرآن حدیث کافی ہے، الگ سے منہج سلف کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تشریح، اس کا فہم، اس کی سمجھ، کیا ہم منمانی اپنے طور پر ہر آدمی جیسے چاہے قرآن حدیث کو سمجھنا چاہے سمجھ لے؟ نہیں، قرآن کو صحابہ کرام نے اپنی نظر سے نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، قرآن کی تفسیر، حدیث کی تشریح صحابہ جو جانتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے۔ صحابہ کرام نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں، نبی کی تربیت میں اس دین کو سمجھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے۔ اگر صحابہ کرام کو سمجھنے میں کہیں کوئی غلطی ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کر دیتے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کالے دھاگے میں اور سفید دھاگے میں فرق نہ ہو جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کیا کیا، رات میں اپنے تکیے کے نیچے ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور دیکھتا رہا کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، دیکھیں گے۔ فجر کا وقت ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا، صبح ہوئی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا میں نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں کالا دھاگا اور سفید دھاگا مراد نہیں ہے، یہاں پر دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی مراد ہے۔ تو صحابہ کرام دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور تربیت میں سمجھتے تھے، اس لیے صحابہ کرام کا فہم، صحابہ کی سمجھ ہمارے لیے حجت ہے، ضروری ہے۔ صحابہ کے فہم کو جو اپنائے گا وہی ہدایت پر رہے گا، اور جو صحابہ کے فہم کو چھوڑ کر کے اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ یاد رکھ لو اس بات کو، اس وقت دنیا میں جتنی بھی گمراہی ہے، ہر گمراہی کے پیچھے کیا ہے؟ سب کے پاس کتاب و سنت ہے، سب کے پاس کتاب و سنت ہے۔ قبر پرستی کرنے والا بھی قرآن حدیث سے دلیل دیتا ہے، عید میلاد منانے والا وہ بھی قرآن حدیث سے دلیل دیتا ہے، قبروں کو مزار اور درگاہ آستانے بنانے والے وہ بھی قرآن حدیث سے استدلال کرتے ہیں، قبر پر جا کر کے اذان دینے والے، فاتحہ پڑھنے والے وہ بھی قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ گمراہی کہاں ہو رہی ہے؟ قرآن حدیث کو سمجھنے میں گمراہی ہو رہی ہے۔ دلیل تو قرآن کی دیتے ہیں، حدیث صحیح بخاری کی کوٹ کرتے ہیں، لیکن کیا وہ دلیل ہمارے مسئلے پر فٹ ہو رہی ہے؟ دلیل کہاں کی ہے؟ مسئلہ کہاں کا ہے؟ حدیث کا مطلب کیا ہے اور ہمارا مسلک کا الگ ہے۔ ہم اپنی باتوں کو، اپنے مسائل کو
اپنی سمجھ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں پر گمراہی ہو رہی۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات یاد رکھیے، اور اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا، آپ کو نبی بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل صحابہ کا تھا، تو صحابہ کرام کو نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ان کو۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ۔ صحابہ کرام جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہے، صحابہ کرام جسے برا سمجھے وہ برا ہے۔ صحابہ کرام جس عمل کو اچھا سمجھے وہ اچھا عمل، صحابہ کرام جس عمل کو برا سمجھے وہ برا عمل۔ بدعتوں کی جڑوں کو کاٹ دینے والا یہ قول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات۔ اگر ہر بدعت، جتنی بھی بدعتیں ہیں، ہر بدعت کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول پر وزن کیا جائے، اس پر تولا جائے، ہماری نظر میں جو اچھا ہے وہ اچھا نہیں۔ پیمانہ کیا ہے؟ جس کو صحابہ نے اچھا سمجھا تھا وہ اچھا ہے۔ ہر آدمی دعوے کر رہا ہے، عید میلاد النبی، نبی کی عقیدت اور محبت کی آڑ میں نبی کے نام پر آپ کی میلاد کا جلوس نکالنے والے، جشن منانے والے، کیا صحابہ کرام نے اس کو اچھا سمجھا؟ خلفائے راشدین 30 سال تک علی منہاج النبوہ، نبوی منہج پر انہوں نے خلافت کی، جس کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ 30 سالہ اس دور میں کیا صحابہ نے اس کو اچھا سمجھا؟ ایک ایک بدعت کو آپ دیکھتے جائیے، پیمانہ جو صحابہ نے اچھا سمجھا وہ اچھا ہے، جو صحابہ کے نزدیک برا وہ برا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں منہج سلف کو پہلے سمجھنے، ہمارے نوجوانوں کو منہج سلف کو سمجھنے اور سمجھ کر کے اس منہج کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا والوں کو اس منہج کی دعوت دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔